بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. فرمایا دعا قبول جب ہوتی ہے بندہ جب مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے. میں بہت زیادہ درود شریف کی طوالت پر نہیں جاؤں گا، جو بات میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ وہ گوشت گوار کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل ایک واقعہ آب کوثر میں مفتی امین برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، درود و سلام کثرت سے پڑھا کرتا تھا. اب درود پاک کی برکت بھی تو پتہ چلے نا اس کی برکتیں کیا ہیں. ویسے تو بہت برکتیں اس کی، بہت عظمتیں، لینے والوں نے درود و سلام کی برکت سے بہت کچھ لیا ہے، بہت کچھ پایا ہے. دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا ذریعہ ہے، رب کی بارگاہ میں رسائی کا ذریعہ درود پاک ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، درود و سلام پڑھتا تھا، درود و سلام کا عاشق تھا، لیکن تھا وہ غریب. اس نے کسی بندے سے قرض لیا ہوا تھا. قرض اس نے 6 دینار لیے تھے. اس کا وعدہ تھا کہ جب پیسے میرے پاس آئیں گے تو میں اس کو لوٹا دوں گا. فرماتے ہیں کہ وہ غریب آدمی تھا، پیسے اس کے پاس نہ آ سکے. تو جو وقت مقرر تھا، جس دن تک اس نے وعدہ کیا تھا، وہ دن آ پہنچا. وہ جو قرض خواہ تھا وہ تقاضا کرتا رہا کہ میرے پیسے مجھے چاہیے، میرے پیسے مجھے چاہیے. دن جب بڑھ گئے، اب وہ غریب تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ قرض ادا نہ کر سکا. تو جس کے قرض تھے اس نے قاضی کے پاس جا کر عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا. قاضی صاحب نے اس کو بلایا، کہا بھائی تم نے اس سے قرض لیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اس تاریخ کو لوٹا دو گے، وقت مقرر ہو چکا، تم نے اس کے قرض کو نہیں لوٹایا، بات سچی ہے؟ اس نے کہا حضور بات سچی ہے، میں نے اس سے قرض لیا تھا، وعدہ تھا کہ اس وقت مقرر تک لوٹا دوں گا، لیکن پیسے میرے پاس نہیں آ سکے، میرے پاس رقم نہیں آئی، میں غریب آدمی ہوں تو میں اس کے پیسے اس کو نہیں لوٹا سکا. تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ اب تمہیں سزا ملے گی. تم یہ بتاؤ تمہیں سزا کے طور پر جیل میں بند کر دیا جائے یا کوئی ضمانت دینے کے لیے تمہارے پاس موجود ہے؟ اس غریب نے ادھر ادھر جب نظر دوڑایا تو غربت میں تو کوئی بندے کا ساتھ نہیں دیتا. تو اس نے رشتہ دار کو دیکھا تو کوئی ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، دوستوں کو دیکھا تو کوئی تیار نہیں. مشکل جب آتی ہے نا تو انسان کی حقیقت پتہ جب چلتی ہے کہ کون ساتھ کھڑا ہے. اب کون ساتھ دیتا ہے، ساتھ کون چھوڑتا ہے؟ اس غریب نے دیکھا کوئی ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا حضور میں غریب ہوں اور غربت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، غربت تو بذات خود ایک جرم ہے. تو فرمایا کوئی ضامن میرے پاس نہیں ہے. کہا کوئی تو ہوگا تمہارے پاس. اس نے کہا میں آپ کے سامنے اپنے حبیب مصطفیٰ کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ اس ضمانت کو قبول کرتے ہیں آپ مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کل انشاءاللہ پیسے آپ کو لوٹا دوں گا. وہ قاضی جو عدالت میں قاضی کا مسلمان تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے جب اتنا بڑا ضامن پیش کیا تو میں تمہیں 1 دن کا مہلت دیتا ہوں، کل تم اس کے پیسے عدالت میں آ کر ادا کرو گے. شخص کہہ کر واپس گھر آ گیا. اب گھر آیا تو پریشان تھا. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ پریشانی کے آثار چہرے سے ظاہر تھے. بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے ماجرا سنایا. قرض خواہ نے عدالت میں مقدمہ کر دیا ہے، پیسے میرے پاس نہیں ہے، کوئی ضامن تیار نہیں تھا، کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو میں مصطفیٰ کا حوالہ دے کر آ گیا ہوں. اب میں پریشان ہوں کہ پیسے میرے پاس ہے نہیں، غربت ہے، تو میں اس کا قرض کیسے ادا کروں گا؟ تو بیوی بڑی سمجھدار تھی، فرمانے لگی وہ اپنے غلاموں کو کبھی خالی نہیں ہونے دیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کہا آپ نے حضور کی ضمانت دے دی نا، حوالہ دے دیا، مصطفیٰ انشاءاللہ ہمیں رسوا نہیں کریں گے. وہ شخص رات کی جب تنہائی میں اس نے مصلی بچھا کر وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، حضور پر درود پڑھنے لگا، مصطفیٰ پر درود پڑھنے لگا، درود کا ورد کرنے لگا. تو سوتے درود پڑھتے پڑھتے نا اس کی آنکھ لگ گئی. جب ظاہری آنکھ اس کی بند ہوئی، دل کی آنکھیں اس کی جاگ اٹھی اور خواب میں مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے. اور جب حضور تشریف لائے تو حضور نے مسکرا کر اس کو کہا کوئی بات نہیں، تو نے مجھے پکارا ہے، ہم انشاءاللہ تجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے. مصطفیٰ نے فرمایا تو بادشاہ وقت کے پاس جا، اس کے پاس جا کر کہنا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، تم میرے قرض کو ادا کر دو. حضور نے فرمایا تم بادشاہ کے پاس جانا، اس سے کہنا
مجھے مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، تم میرے قرض کو ادا کر دو۔ اس کی آنکھ کھلی، بڑا پریشان ہوا۔ ایک طرف تو خوشی بھی تھی کہ خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا، پھر ایک طرف پریشانی بھی تھی کہ میں بادشاہ وقت مجھے نہیں جانتا، میں اس کے بعد جا کے کیسے کہوں گا کہ میرے قرض کو ادا کر دو۔ بڑا پریشان ہوا، پھر وہ درود پڑھنا شروع ہوا۔ درود پڑھتے پڑھتے پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب دوبارہ آنکھ لگی تو دوبارہ قسمت جاگ اٹھی، مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور نے کہا میں نے کہا تھا بادشاہ وقت کے پاس جاؤ، تم اس کے پاس گئے نہیں۔ وہ کہنے لگا حضور میں بادشاہ وقت کے پاس تو جاؤں، اگر وہ مجھ سے کوئی حوالہ مانگے، اس سے سوال کرے کہ تمہیں میں کیسے مان لوں کہ حضور کا دیدار ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا تم اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ تم روزانہ رات میں جب سب سو جاتے ہیں تو مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہو۔ اور پھر حضور نے یہ نشانی بیان کی، حضور نے فرمایا تم اس سے کہنا کل رات جب تم درود پڑھ رہے تھے تو تعداد میں تمہیں شک ہوا تھا لیکن تمہاری تعداد پوری تھی، یہ حوالہ اس کو دے دینا۔ وہ شخص بیدار ہوا، خوشی خوشی اٹھا، اس نے سامان لیا، بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچا تو اس نے دستک دی، کہا مجھے بادشاہ وقت سے ملنا ہے۔ اس کو پہنچا دیا گیا بادشاہ وقت کے پاس۔ اس نے جب وزیر سے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے اور بادشاہ سے کہیے کہ میں آپ کے لیے حضور کا پیغام لایا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ میرے لیے حضور کا پیغام آیا، اس نے کہا جلدی سے مہمان کو بلاؤ۔ مہمان کو جب لایا گیا اندر، اس نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں، قرض میں نے ایک شخص سے لیا تھا اس وعدے پر کہ پیسے آئیں گے تو لوٹا دوں گا، لیکن پیسے میرے پاس نہیں آ سکے، میں اس کو پیسے نہیں لوٹا سکا، تو میں آپ کے پاس، مجھے حضور نے بھیجا کہ آپ میرا قرض ادا کرنا۔ کہا تمہیں حضور نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں حضور نے بھیجا ہے۔ کہا تمہارے پاس کیا حوالہ ہے، کیا دلیل ہے؟ فرمانے لگا مجھے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ روزانہ رات میں مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ شخص جیسے ہی اس نے یہ جملہ ادا کیا، بادشاہ اپنے کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ کہا حضور نے کہا تھا کہ آپ روزانہ رات میں مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ اس کو جملے ادا کرنے میں، اس کو جملے سننے میں لطف آنے لگا۔ اس نے کہا پھر سے کہنا حضور نے کیا کہا؟ کہا تم جا کر کہنا بادشاہ کو کہ تم روزانہ مصطفیٰ پر درود پڑھتے، اور حضور نے یہ بھی کہا تھا کہ کل رات آپ جب درود پڑھ رہے تھے تو آپ کو ایسا شک ہوا تھا کہ تعداد مکمل نہیں ہو سکی، لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہاری تعداد مکمل تھی۔ وہ بادشاہ وقت نے اس کو 6 دینار دیے، کہ یہ 6 دینار تم قرض ادا کر دینا۔ پھر 6 دینار اور دیے، فرمایا جو تمہیں وہاں سے اپنے گھر سے یہاں آنے میں تکلیف ہوئی اس 6 دینار اس کے لیے وہ 6 دینار اور لو۔ فرمایا 6 دینار اور دیا کہ تم نے سچا خواب آ کر مجھے سنایا ہے، اس لیے کہ جب میں رات میں تنہائی میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہوں اس کی خبر میرے اور میرے رب اور رسول کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، تم نے آ کر مجھے خبر سنائی ہے، اس کا مطلب میرا درود مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ مصطفیٰ میرا درود سنتے، اس خواب سنانے کے لیے 6 دینار دیے، 6 دینار اور دیے۔ فرمایا یہ 6 دینار رکھو اپنے گھر اور اہل و عیال کے لیے خرچ رکھو۔ اس نے 6 دینار کے لیے وہ سوال کرنے گیا تھا، لیکن بادشاہ کے دربار سے جھولی بھر کے نکلا۔ اب جب جھولی بھر کے لے کر آیا، قاضی عدالت کی بارگاہ میں پہنچا، عدالت میں پہنچا قاضی وقت کے پاس۔ اب جب قاضی وقت تشریف لائے تو اس نے کہا حضور میں قرضے کے پیسے لے آیا ہوں، قرضے کے پیسے لے آیا ہوں۔ قاضی نے کہا قرضے کے پیسے تم رکھو، تمہاری طرف سے 6 دینار کا قرضہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا حضور یہ کیسی بات ہوئی، کل تو آپ نے کہا تھا آپ انتظام کر کے آج قرض ادا کرنا۔ کہا کل رات مصطفیٰ کریم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور حضور نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس غریب کے قرض کو ادا کر دو۔ کہا اب جب وہ قرض خواہ آئے گا تو اس کے قرض کو میں ادا کر دوں گا۔ جیسے ہی وہ قرض خواہ عدالت میں داخل ہوا تو اس نے آتے ساتھ اعلان کیا حضور والا میں نے اپنا قرض معاف کر دیا۔ کہا کل تم تقاضا کر رہے تھے 6 دینار کے لیے، مجھے عدالت میں لا کر رسوا کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس نے کہا کل رات میرے خواب میں مصطفیٰ کریم تشریف لائے اور حضور نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس غریب کے قرض کو معاف کر دو۔ وہ شخص خوشی سے جھومتا ہوا نکلا اور اپنی بیوی کے پاس آ کر اس نے پیسے رکھے، کہا تو نے سچ کہا تھا کہ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہا کل مصطفیٰ نے کہا تھا اس سے جا کر قرض دے لینا۔ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تھا، میں غریب تھا،
میرے لیے کوئی ضامن کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ نے کرم ایسا کیا، قرض بھی معاف ہو گئے اور پیسے لے کر بھی میں گھر آ گیا ہوں۔ یہ ہے درود پاک کی برکت، اور بڑی برکتیں، اگر میں پوری تفصیل سے آپ کو ایک ایک واقعہ ذکر کر